السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا تم رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا اور انظرنا کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر یہ کہ آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص وہ خاص کرتا ہے برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا ہم بلا دیتے ہیں اسے، نأتی بخیر ہم لے آتے ہیں بہتر منہا اس سے، او مثلہا یا اسے کے جیسے، الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ لہ اسی کے لیے ہے، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض و زمین کی، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہے کہ عرب کا یہ تھا کہ رائنا کا جو لفظی معنی کہ ہمارا خیال کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہو، کہ جب سامعین کوئی متکلم بولنے والا بات کر رہا ہوتا تو سامعین جو کہ سننے والوں کو کچھ بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ رائنا کہہ کے اسے متوجہ کیا کرتے کہ ہماری طرف دیکھیے۔ لیکن یہ یہودی جو تھے یہ اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی بدل جاتے، ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی۔ مثلا وہ کہتے راعینا، یا کے ساتھ یا بیچ میں ایڈ کر لیتے، اے ہمارے چرواہے، یا پھر راعینن احمق وغیرہ جیسے وہ الفاظ، یا پھر جیسے اور بھی بہت سے الفاظ، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم تم پر موت ہے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، مومنین کو پھر اللہ نے منع کر دیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے تم رائنا نہ کہا کرو، بلکہ تم انظر نہ کہیے کہ ہماری طرف دیکھیے، متوجہ ہوئیے ہماری طرف۔ تو اس مسئلے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایسے الفاظ جن میں تنقید و اہانت کا شبہ ہو، ادب و احترام کے خلاف ہو، تو ان الفاظ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ جیسے رائنا صحیح لفظ تو رائنا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کوئی اپنے حسد میں آ کے اس لفظ کو تھوڑا بگاڑے گا، عام بندے کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لیے اللہ نے ایسے الفاظ سے منع کر دیا۔ دوسرا ہمیں اس سے یہ مسئلہ ملتا ہے کہ جو لفظ کفار کی مشابہت کرتے ہیں، کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں جو مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے کہ الفاظ ہم ایسے استعمال نہ کریں، کیونکہ کافر لوگ راعینہ کہتے تو اللہ نے مسلموں کے مومن راعینہ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ راعینہ ہی کہتے، کیونکہ یہ الفاظ ان سے تشبیہ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے ہی منع کر دیا۔ تو دوسرا مسئلہ ہمیں یہ ثابت ہوا کہ ہمارے قول اور فعل ہمارے یہودیوں، کفار، مشرکین سے مشابہت کے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی چیز میں ان سے مشابہت ہو رہی ہے تو ہمیں اس چیز سے کنارہ کشی کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تشبیہ مشابہت کی وہ اسی قوم میں سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، چاہے ہم وہ اپنے طریقے پہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سے مشابہت ہو رہی ہے تو ہمیں ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کر دیا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر، فرمایا کہ نہیں چاہتے یہ مشرک اور اہل کتاب کہ آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت یا کوئی اس کی فضل نازل ہو، بلکہ اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خود ہی خاص کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، وہ تمام بادشاہوں کا مالک بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کے حکم میں ہر چیز ہے۔ تو اس لیے کفار یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کسی بندے پہ اپنی رحمت نازل کر دے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ کہ حسد کی آگ میں ہم اتنا جلتے ہیں، اگر کسی شخص پہ کہ اللہ کی رحمت ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے پاس یہ چھن کے ہمارے پاس آ جائے۔ تو اللہ کی رحمتوں میں بندوں سے پوچھ کے نازل نہیں ہوا کرتی کہ کس کو کیسا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس پہ چاہتا ہے وہ نازل کر دیتا ہے، یہ اس کے کام ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. اب یہ مسئلہ قابل غور ہے. فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم بلا دیتے ہیں، یا ہم اس آیت کو بلا دیتے ہیں، تو یا تو ہم اس کے متشابہ آیت نازل کر دیتے ہیں، یعنی اسی کے جیسا کوئی حکم نازل کر دیتے ہیں، یا پھر اس سے بہتر کوئی حکم ہم لے آتے ہیں. تو اس کے قرآن میں بہت سارے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں سگے بھائیوں میں بہن بھائیوں میں آپس میں نکاح جائز تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں پہلے وراثت کے بارے میں حکم دیا کہ مرنے والے کی جو نصیحت ہوگی، اس کی وصیت ہوگی، اس کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے گی. اللہ نے پھر اس کو منسوخ کر کے خود وراثت کی تقسیم کر دی. تو یہاں منسوخ کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں. منسوخ کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا جائے. قرآن مجید میں یہ ناسخ و منسوخ دونوں آیت موجود ہوں، یعنی کہ ایک حکم کو بدلا، پہلے حکم دیا جیسے وراثت کا، پہلے اللہ نے حکم دیا کہ مرنے والا جو وصیت کرے گا اس کے مطابق اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی. پھر اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، لیکن اس کی تلاوت باقی رکھی. اس کی جگہ نیا حکم نازل کر دیا، وراثت خود تقسیم کر دی کہ بھائی کے لیے کتنا ہے، بہن کے لیے کتنا ہے، بیوی کے لیے کتنا ہے، ماں باپ کے لیے کتنا. اللہ نے ساری حصے خود مقرر کیے. لیکن جو آیت منسوخ تھی اللہ نے اس کو بھی قرآن میں باقی رکھا، اور جو نئی آیت ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن میں باقی رکھا. اور ایک اس کی دوسری قسم یہ ہے، دوسری یہ کہ ناسخ منسوخ دونوں آیت موجود، اور تیسری قسم یہ کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی کہ جو اللہ نے حکم کو بدلا اس کو رسول اللہ کے سینہ تہر سے اللہ نے اٹھا لیا، ان کو چیزوں کو بلا دیا کہ وہ قرآن میں شامل نہیں ہیں. تو یہ 3 قسمیں ہیں ناسخ منسوخ کی. تو قرآن کے کچھ مقامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بدلا، پہلے وہ حکم نازل کیا، اس کے بعد اس حکم کو بدل کے اللہ نے اس سے بہتر حکم نازل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.